علم نور ہے، علم نور ہے کہ کروڑوں حنفیوں کے عظیم پیشوا حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حلال رزق یعنی حلال روزی حاصل کرنے کی غرض سے تجارت یعنی بزنس کا پیشہ اپنایا ہوا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کپڑے کے بہت بڑے تاجر تھے، مگر اس کے باوجود آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تجارت احسان، خیر خواہی اور اسلام کے پاکیزہ اصولوں پر مشتمل تھی۔ چنانچہ حضرت سیدنا حفص بن عبد الرحمن رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ میرے ساتھ تجارت کرتے تھے اور مجھے مال تجارت بھیجتے ہوئے فرمایا کرتے، اے ابو حفص فلاں کپڑے میں کچھ عیب ہے۔ اگر کچھ کپڑے میں عیب ہوتا تو فرما دیتے کہ فلاں کپڑے میں کچھ عیب ہے، جب تم اسے فروخت کرو یعنی بیچو تو عیب بیان کر دینا کہ یہ جو کپڑا ہے اس کے اندر فلاں عیب ہے، اس طرح سے تم جو ہے جس کو بیچو اس کو بیان کر دینا۔ حضرت حفص رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک مرتبہ مال تجارت فروخت کیا، یعنی کسی کو وہ بیچ دیا، لیکن بیچتے وقت اس کپڑے کے اندر جو عیب تھا وہ بتانا بھول گئے۔ جب حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو علم ہوا تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تمام کپڑوں کی قیمت کو صدقہ کر دیا۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ نے سنا کہ ہمارے امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ حلال روزی کھانے اور لقمہ حرام و شبہ والی چیزوں سے بچنے میں کس قدر احتیاط فرماتے تھے۔ یقیناً آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جانتے تھے کہ حرام اور شبہ والی چیزوں میں ذرہ برابر بھی برکت نہیں، برکت تو ساری کی ساری حلال اور پاکیزہ چیزوں میں رکھی گئی ہے۔ شاید اسی وجہ سے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فروخت شدہ یعنی بیچا ہوا کپڑا بیچے ہوئے کپڑوں کی تمام رقم اپنے پاس رکھنا گوارا نہیں کیے اور راہ خدا میں صدقہ کر دی۔ بیان کردہ حکایت سے ان لوگوں کی عبرت حاصل کرنی چاہیے جن کی زندگی کا مقصد صرف اور صرف مال جمع کرنا اور بینک بیلنس بڑھانا ہے۔ بعض اوقات ایسوں میں مال سمیٹنے کی لالچ اس قدر غالب ہوتی ہے کہ وہ لین دین کے وقت حرام کی آفت میں مبتلا ہو کر نہ صرف خود بلکہ اپنے گھر والوں کو بھی ہلاکت میں ڈال دیتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ دنیا میں جس کے پاس جتنا زیادہ مال ہوگا، قیامت کے دن آخرت میں اسے اتنا ہی زیادہ حساب بھی دینا ہوگا۔ لہٰذا ہمیں حرام چیزوں سے بچتے ہوئے ہمیشہ حلال اور پاکیزہ روزی ہی کی کوشش کرنی چاہیے اور دوسروں کو بھی اسی کی ترغیب دلانی چاہیے تاکہ ہمیں بھی حلال کھانے کی فضیلت حاصل ہو۔ جو حلال کھاتا ہے اس کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے۔ آئیے حلال کھانے کی فضیلت میں ایک حضرت سیدنا حجت الاسلام امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فرمان سنتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، بعض بزرگان دین رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، مسلمان جب حلال کھانے کا پہلا لقمہ کھاتا ہے تو اس کے پہلے کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور جو شخص رزق حلال کی طلب میں ذلت کی جگہ کھڑا ہوتا ہے تو اس کے گناہ درخت کے پتوں کی طرح جھڑتے ہیں۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اسلام میں حلال و پاکیزہ کھانے کی کتنی اہمیت ہے اس کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاکیزہ کلام قرآن مجید میں پاکیزہ روزی کھانے کے بارے میں واضح احکام ارشاد فرمائے ہیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ پارہ 7 سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 88 میں ارشاد فرماتا ہے، وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ۔ ترجمہ کنز العرفان، اور جو کچھ تمہیں اللہ نے حلال پاکیزہ رزق دیا ہے اس میں سے کھاؤ اور اس اللہ سے ڈرو جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ پارہ 2 سورۃ البقرہ آیت نمبر 168 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ ترجمہ کنز العرفان، اے لوگو جو کچھ زمین میں حلال پاکیزہ ہے اس میں سے کھاؤ اور شیطان کے راستے پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اب حلال روزی کسے کہتے ہیں؟ حلال روزی کسے کہتے ہیں اس کے بارے میں تفسیر سراج الجنان میں ہے کہ حلال اور طیب سے مراد وہ چیز ہے جو بذات خود بھی حلال ہو
جیسے بکرے کا گوشت، سبزی، دال وغیرہ، تو یہ کیا بذات خود حلال ہے، اور ہمیں حاصل بھی جائز ذریعے سے ہو، یعنی چوری، رشوت، ڈکیٹی وغیرہ کے ذریعے حاصل نہ ہو، تو یہ ہے حلال روزی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔